آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئے سیشن کے ساتھ جو آپ کے آنے والے امتحان کے لیے بہت کارآمد ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ اردو کی کلاسز چل رہی ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ہمیں پیار، عزت اور کومنٹ کے مادھیم سے بھی جو ہے وہ اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، اور یہ اظہار خیال کرنے کے لیے جو ضروری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لینگویج، یعنی کہ زبان۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے یا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ زبان ہے کہ آخر زبان جو ہے وہ ہوتی کیا ہے، اور اسے جو ہے وہ ہم لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ اس کی آوشکتا کیوں ہوئی یا اس کی نیڈ کیوں ہوئی۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ زبان کی تعریف: زبان اظہار رائے اور ادائے مطلب کا سب سے مؤثر اور بہترین وسیلہ ہے، جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات و معلومات کرتا ہے اور اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ عام طور پر زبان معاشرے کے تقاضوں اور سماجی ماحول کے اعتبار سے ظہور پذیر ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے۔ زبان کی تاریخ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں ضروریات اور تقاضوں کے تحت زبان نے عہد بہ عہد ارتقاء کے مدارج طے کیے ہیں، یعنی کہ زبان کی ضرورت کیوں ہوئی، زبان سے ہمیں کیا استفادہ ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا۔ زبان جو اصل میں ایک کمیونیکیشن کا پارٹ ہے، یا کہہ سکتے ہیں پارٹ آف کمیونیکیشن ہے، جو دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فارمل اور ایک ہوتا ہے انفارمل۔ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اوپچارک، اور دوسرا ہوتا ہے انوپچارک، یعنی کہ ایک ہوتی ہے ادب کی زبان اور ایک ہوتی ہے اصطلاحی زبان۔ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ادب کی زبان ہے، اس لیے تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن جب آپ لوگ روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں یا روزمرہ میں آپ لوگ زبان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ وہ جو ہے وہ اصطلاحی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے ایگزام میں ادب والی آئے گی تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ ادب والی زبان پڑھائی جائے گی۔ تو یہ زبان کی جو تعریف ہے وہ ادب کے لحاظ سے ہے کہ اگر کوئی اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ کس انداز میں کہہ سکتا ہے، اور اسے جو ہے وہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے، یہ جو ہے وہ ہمیں زبان سے سمجھ میں آتا ہے۔ زبان اورل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ بول کے بھی سمجھائی جا سکتی ہے، لکھ کر بھی سمجھائی جا سکتی ہے، اشاروں سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے، جسے ہم لوگ سائن لینگویج کے نام سے جانتے ہیں۔ تو زبان جو ہے وہ الگ الگ پیرامیٹر کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بتاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تقاضوں اور سماجی ماحول کے اعتبار سے ظہور پذیر ہوئی، یعنی کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے زبان جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی رہی۔ اس کے بعد کیونکہ ہم لوگ قواعد کی کلاس میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے زبان اور قواعد کیوں ہیں، کیونکہ زبان جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن کا پارٹس ہے، جبکہ قواعد جو ہے وہ ایک لٹریچر کا پارٹ ہے۔ اب ان دونوں میں ایک بنیادی فرق کیا ہے اسے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ نارمل انسان زبان سیکھتا ہے، نارمل انسان زبان بولتا ہے، لیکن جو ماہرین ہوتے ہیں، جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ادب سے پیار محبت کرتے ہیں، تو ان کے اصول، ان کے رول، ان کے ریگولیشن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر کوما لگنا ہے، کہاں پر جو ہے وہ ڈیش لگنا ہے، کہاں پر جو ہے وہ سکتہ لگنا ہے، کہاں پر خاتمہ ہونا ہے، کہاں پر مذکر کا استعمال ہوگا، کہاں پر مؤنث کا استعمال ہوگا، کہاں پر اسم ہوگا، کہاں پر ضمیر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قواعد پر مبنی ہیں۔ قواعد جو ہے وہ اردو کی قواعد کی بات کریں تو 5 حصوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اس پہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ آگے روشنی ڈالیں گے۔ زبان اور قواعد میں گہرا تعلق ہے۔ پہلے کوئی زبان وجود میں آتی ہے تو پہلے زبان آتی ہے، اس کے بعد قواعد آتی ہے۔ کوئی زبان وجود میں آتی ہے اور پھر بعد میں اس کی قواعد بنتی ہے، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ قواعد زبان کو ایک طے شدہ حد میں باندھتی ہے، یعنی کہ زبان کو اگر کھونٹے سے باندھنا ہو، یا کہہ سکتے ہیں ایک اس پر پابندی لگانی ہو، یا اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں روکنا ہو، تو وہ ہم لوگ قواعد کے اعتبار سے یا قواعد کے استعمال کر کے روک سکتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ زبان کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، یہ وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے منشی پریم چند نے کہا ہے ترقی پسند تحریک میں کہ ادب برائے زندگی جو ہے وہ اسی لیے بتایا گیا ہے، کیونکہ جیسے جیسے زندگی بدلے گی ویسے ویسے جو ہے وہ آپ کا ادب بھی بدلتا ہے۔
اس میں کچھ نئے لفظ ملتے جاتے ہیں اور کچھ پرانے لفظوں کا استعمال ختم ہو جاتا ہے۔ جن الفاظ کا استعمال ختم ہوتا جاتا ہے دھیرے دھیرے وہ اپنی پہچان کھو دیتے ہیں، جسے ہم لوگ ولپت کہتے ہیں، اور وہ مر جاتے ہیں۔ جب کسی پرانی عبارت کو پڑھتے وقت ایسے لفظ آتے ہیں جو ترک کر دیے گئے ہوں، جنہیں ہم لوگ متحرک الفاظ کہتے ہیں، جن کا استعمال سب سے زیادہ نذیر اکبر آبادی نے کیا ہے اپنی نظموں میں، ترک کر دیے گئے ہیں، تو ہمیں اسے سمجھنے کے لیے لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے، یعنی کہ ڈکشنری یا شبد کوش کا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں جو بدلاؤ ہوتے ہیں اور نئے نئے لفظ شامل ہوتے ہیں، قواعد ان سب کی جانچ پرکھ کرتی ہے اور ان کے استعمال کے لیے اصول بناتی ہے۔ چاہے وہ نئے لفظ ہوں، چاہے وہ پرانے لفظ ہوں، سب کے لیے جو ہے وہ اصول بننے ضروری ہوتے ہیں اور سب کو جو ہے وہ اس جانچ کے گھیرے سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں اردو قواعد کی، جو پوری اردو قواعد ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم ہے، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں 5 اقسام میں جو ہے وہ ماہرین نے اردو قواعد کو بانٹا ہے، جس میں پہلا حصہ آتا ہے علم ہجا، جس میں ہم لوگ حروف تہجی اور املا کا علم سیکھتے ہیں۔ حروف تہجی کی تعداد آپ کو پتہ ہے 36 ہے، بعض مرتبہ 38 ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہجے سے مطلب ہے اس کو توڑ کے یا اس کو بریک کر کے جو ہے وہ ہم لوگ لکھتے ہیں۔ جیسے علم کو اگر ہم لوگ بریک کریں گے تو عین الگ آ جائے گا، لام الگ آ جائے گا اور میم الگ آ جائے گا، تو یہ ہوا ہمارا علم ہجا۔ اس کے بعد آتا ہے علم صرف، جس میں ہم لوگ الفاظ کی ساخت اور اس کی شکل کا جو ہے وہ علم کرتے ہیں یا اس کے بارے میں جو ہے وہ جانتے ہیں۔ الفاظ جیسے ہم نے یہ لکھا صرف، اس پر بحث کریں گے تو یہ علم صرف ہو جائے گا۔ اسی کے علاوہ اگر ہم نے بات کی اسم، تو ہم لوگ اسم کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی کہ اس لفظ پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے۔ یہ ہوا علم صرف، جس میں ہم لوگ جو ہے وہ الفاظ پر یا لفظ پر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد علم نحو، یہ ہوتی ہے جملے کی ساخت کا علم۔ جملے کی ساخت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اسم کہاں پر آئے گا، ضمیر کہاں پر آئے گا، فعل کون سا ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگ حرف کہاں پر استعمال ہوگا، اور اس کے علاوہ واحد ہوگا، جمع ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتہ چلیں گی علم نحو میں۔ یعنی کہ اس میں کوئی ایک سینٹینس لکھ دیا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ ایک طریقے سے لکھ سکتے ہیں علی ایک اچھا لڑکی ہے، تو ہم لوگ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جملے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر علی ایک اچھا لڑکا ہے جبکہ لڑکی نہیں ہے، تو یہ علم نحو کے پیراگراف میں یا علم نحو کے اس میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ علی کے لیے ہم لوگ یہ والا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہے، کیونکہ ہے اور ہے جو ہے وہ واحد اور جمع کی شکل میں آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری اقسام کے بعد چوتھی اقسام آتی ہے ہماری علم بیان۔ کہہ سکتے ہیں کہ پوری قواعد کا جو دار و مدار ہے، جیسے ہماری باڈی ہے اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ کنکال پہ ٹکا ہوا ہے، یعنی کہ اس سے ہی ہماری ماس پیشیاں، ہڈی، گوشت اور ساری چیزیں چپکی ہوئی ہیں۔ تو علم نحو ہوا، علم صرف ہو یا علم ہجا ہو، تو سب کا جو جوڑ کے رکھنے کا کام ہے وہ ہمارا علم بیان میں ہے۔ اور علم بیان میں جو ہے وہ 4 ارکان آتے ہیں، جس میں تشبیہ ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے، مجاز مرسل ہوتا ہے اور کنایہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں صنعت بھی ہوتی ہے۔ زبان کی خوبصورتی اور آرائش کا علم، اسے جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بیان کرنا، اور علم کا آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور اس علم میں جو ہے وہ 4 چیزیں مخصوص طور پہ جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں، جس میں تشبیہ ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے، مجاز مرسل ہوتا ہے اور کنایہ ہوتا ہے۔ اسے اردو قواعد کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ اسے سمجھنا ہی تقریباً 50% یا 50% اردو قواعد کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور ایگزام میں جو سوال آتے ہیں وہ سب سے زیادہ یہیں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علم عروج، جس میں شاعری اور نثر کا علم ہوتا ہے۔ شاعری کی اقسام، شاعری کا آغاز، شاعری کا ارتقاء، جیسے شاعری میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطعہ، واسوخت، یہ جو ہیں وہ ساری کیا ہیں، شاعری کی اصناف ہے۔ دوہے، گیت، یہ ساری کی ساری شاعری کی اصناف ہے، ان کے حوالے سے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ نثر میں آپ کو پتہ ہے نثر جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک افسانوی نثر ہوتی ہے اور ایک غیر افسانوی نثر ہوتی ہے۔ افسانوی نثر میں 4 صنف آتی ہیں، سب سے قدیم یا سب سے پرانی ہوتی ہے داستان، اس کے بعد ناول، اس کے بعد افسانہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈرامہ۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ ان 5
اقسام کو پڑھیں گے تو آپ کو پوری قواعد جو ہے وہ سامنے میں آ جائیں گی۔ ان کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں، قواعد کے بعد آ جاتے ہیں علم ہجا، جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے، یا کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے، علم ہجا۔ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، دھیان رکھ لیجیے گا، 1 نمبر کا سوال یہاں سے آتا ہے کہ زبان کی یا بھاشا کی سب سے چھوٹی اکائی کون سی ہوتی ہے؟ تو حرف ہوتی ہے، جیسے الف، یہ الف مد یا بے کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہے وہ کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی مانی جاتی ہے۔ حرف کی تعداد بات کریں تو انگریزی میں 26 ہے، ہندی میں 52 ہے، اور اردو میں 36 یا 38 ہے۔ 36 یا 38 کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ حمزہ اور نون گنہ کو حرف مانتے ہیں، اور بعض ماہرین جو ہیں وہ اسے اعراب مانتے ہیں، یعنی کہ ماترا مانتے ہیں، تو اس لیے 36 یا 38 ہے۔ اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ حروف کی تعداد کا موازنہ کرتے ہیں۔ اردو کا رسم الخط خط نستعلیق ہے، ہندی کا رسم الخط دیوناگری ہے، انگریزی کا رسم الخط رومن ہے، اور پنجابی کا رسم الخط جو ہے وہ گرمکھی ہے۔ اور یہ جو رسم الخط ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لپی۔ یہ میں نے لپی لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو سمجھنے میں، بولنے میں اور دکھنے میں ہندی دکھ رہا ہوگا، لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ دیوناگری لپی ہے۔ میں بول رہا ہوں وہ دیوناگری نہیں ہے، بلکہ وہ ہندی ہے۔ جو آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، جو میں نے لکھا ہے، وہ آپ کا دیوناگری ہے۔ اسی طریقے سے انگریزی اور خط نستعلیق، یہ لکھا ہوا اردو میں ہے، لیکن جب اسے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں تو یہ لپی یا اس کا جو لکھاوٹ ہے وہ خط نستعلیق میں آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بناوٹ کے لحاظ سے حروف تہجی کی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے مفرد اور ایک ہوتی ہے مرکب۔ مفرد 36 یا 38 ہوتے ہیں، اور مرکب جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 14، جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں حکاری حرف۔ مفرد حرف جو ہوتے ہیں وہ الف سے لے کے یا تک ہوتے ہیں ٹوٹل، جس میں بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، ہے، کھے سارے آتے ہیں۔ اور جو مرکب حرف ہوتے ہیں وہ 2 لفظوں سے مل کے بنتے ہیں، ایک ہوتا ہے یہ آپ کا جسے ہم لوگ ہید و چشمی کہتے ہیں یا ہا کہتے ہیں، ان سے مل کے جو ہے وہ 2 حرف بنتے ہیں، اور اس میں جو لفظ ہوتے ہیں وہ ہندی زبان سے لیے گئے ہیں۔ جیسے اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، جیسے پہلے ہی یہ ورڈ ہے تو اس میں 2 ورڈ ہیں جو مل کے ایک بناتا ہے، با پلس ہا، تو یہ بن جائے گا بھا، جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں بھے بھالو۔ تو اسی طریقے سے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے، اور یہ آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد حرف میں ہی ایک اور آتا ہے حرف علت، جنہیں ہم لوگ ووولز کہتے ہیں۔ اردو میں ووولز کی تعداد 3 ہے، الف، واو اور یا، یہ جو ہے ہمارے کیا ہیں؟ ووولز ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم لوگ مصوتیں کہتے ہیں۔ تو حرف علت ووولز ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ اس کے علاوہ وینجن کتنے ہیں؟ یعنی کہ جنہیں ہم لوگ ووولز تو سور ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم وینجن کہتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں کانسوننٹ، تو انہیں ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں حروف صحیح، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 24۔ یعنی کہ الف، واو اور یا کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے حروف صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ مسمتیں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ مسمتیں ہیں، کیونکہ حروف صحیح کا دوسرا نام مسمتیں ہیں۔ مسمتیں کہتے ہیں کانسوننٹ کو، اور مصوتیں یعنی کہ بیچ میں واو آ جاتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں ووولز۔ تو یہ حرف کی جو ہے وہ ہم نے بات کی ہے بناوٹ کے لحاظ سے۔ اس کے بعد جب حرف آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی اس پہ جو ہے وہ آپ کو ماترا لگانی ہوگی، حالانکہ اردو میں ماترا کا رواج نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں پر ہمیں جب مشابہت لگ جاتی ہے، یعنی کہ ہم کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ لکھا کچھ اور ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایسی غلطی نہ ہو تو اس لیے ہم لوگ اعراب کا استعمال کرتے ہیں۔ اعراب سے مراد کیا ہے اردو میں؟ زبر، زیر، پیش، جزم اور تشدید۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات بھی کہتے ہیں یا حرکت بھی کہتے ہیں۔ اردو میں عام لفظوں پر اعراب لگانے کا رواج نہ تھا اور نہ ہے، مگر اب حالات نے کچھ ایسی صورت پیدا کر دی ہے کہ بہت سے لفظ پر اعراب کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ عام الفاظ کے علاوہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اعراب نگاری کو لازم قرار دینا چاہیے۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت اضافت کی زیر کی ہے، جو نیچے کی طرف لگتا ہے۔ اضافت کی زیر کو لازماً لگانا چاہیے، جیسے موسم بہار، بانگ درا، زندگی فانی، دیوی سفید وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو لاسٹ میں نیچے زیر لگا ہوا ہے اسے ہم لوگ اضافت زیر کہتے ہیں۔ اسی طرح اس، ان، ادھر ادھر وغیرہ، تو اس طرح کے لفظوں میں ہمیں جو ہے وہ
اعراب کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو کہا جا رہا ہے وہ سمجھنے والے کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ اردو میں کچھ اور بنیادی اعراب بھی ہیں، وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ایگزام میں آ جاتا ہے۔ جیسے زبر، اسے ہم لوگ فتح یا مفتوح کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کس کے نام سے؟ فتح یا مفتوح کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ اوپر لگتا ہے اسی لیے ہم لوگ اسے جو ہے وہ فتح کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حرف کے اوپر ایک چھوٹی ترچھی لکیر ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ یہ الف کی ہلکی آواز دیتا ہے، جیسے اب، کر، حسن۔ اس کے بعد زبر کا متضاد ہوتا ہے زیر۔ زیر جو ہے وہ نیچے لگتا ہے، کیونکہ زیر کا مطلب ہوتا ہے ہارنا، اس لیے اسی کا نام پڑا ہے زیر کا کسرہ۔ یہ حرف کے نیچے ایک چھوٹی ترچھی لکیر ہوتی ہے اس طریقے سے، اور یہ یا کی آواز یا یا کی ہلکی آواز دیتا ہے۔ مثال ان، دل اور کتاب۔ پیش ضمیمہ، یہ حرف کے اوپر ایک چھوٹی سی واو کی شکل میں نشان ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ او کی آواز دیتا ہے، اس، تم اور گل۔ اس کے بعد جزم یا سکون، یا اسے ہم لوگ ساکن بھی کہتے ہیں۔ یہ نشان اس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ ایگزام میں آپ سے نشان دے کر بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ نشان کون سا ہے۔ ظاہر کرتا ہے یہ حرف ساکن ہے اور اسے اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے درد ہے، تو اس میں دیکھ سکتے ہیں را اور دال جو ہے وہ ساکن ہے، یعنی کہ یہ والا را اور یہ والا دال جو ہے وہ ساکن ہے، باقی اس سے مل کے جو ہے وہ بنا ہے، تو اسی لیے ہم لوگ اسے جزم یا سکون کہتے ہیں۔ اس کے بعد تشدید، یہ نشان الٹا ڈبلو کی طرح لگا ہوا ہوتا ہے، اسے حرف پر لگایا جاتا ہے جس سے دوبارہ پڑھا جائے، اور جس حرف پر یہ لگتا ہے، جیسے یہاں پر با پہ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ جیم پہ لگا ہوا ہے، تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں مشدد۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں کئی بار آیا ہے کہ جس پر تشدید لگتی ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، تو اسے ہم لوگ مشدد کہتے ہیں، جیسے ابو اور مسجد یا چکی، پکی، اٹا، اس طریقے کے لفظ کو ہم لوگ مشدد کہتے ہیں جس پر تشدید لگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اعراب میں اگلا نمبر ہے چھٹا، مد کا۔ یہ جو ہے وہ ایک نشان ہوتا ہے، یہ صرف الف کے اوپر آتا ہے، جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی آواز کو کھینچ کر لمبا کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ 3 یا 4 الف کے برابر جو ہے وہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ الف پر لگتا ہے، اور اسی لیے ہم لوگ اسے الف ممدودہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو عام، آج اور آگ، ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑے آ کی آواز دیتا ہے۔ اس کے بعد تنوین، یہ عام طور پر لفظ کے آخر میں 2 زبر کی صورت میں آتا ہے اور نون کی آواز پیدا کرتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں نون کا آواز دیتا ہے، اور یہ بھی مد کی طرح الف پر لگتا ہے، لیکن یہ لاسٹ میں لگتا ہے، مد شروع میں لگتا ہے اور تنوین خاص طور پہ جو ہے وہ بعد میں لگتا ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فوراً، تقریباً، جبراً، اس طرح کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی جو پہچان ہے وہ 2 زبر کی ہے، تو یہ تنوین ہوا۔